السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر لذت نہیں ملتی۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر وہ لذت، وہ روحانی سکون، وہ خوشی کیوں محسوس نہیں ہوتی جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء اکرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے محسوس کرتے تھے؟ ناظرین اکرام، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی دل کو سیاہ کر دیتی ہے اور دل کی سیاہی عبادت کے ذائقے کو ختم کر دیتی ہے۔ بے حیائی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گناہ دل پر سیاہی بن کر جم جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر حق کی بات اثر نہیں کرتی۔ خصوصاً نظر کی بے احتیاطی، فحش کلامی، فحش ویڈیوز، نامحرم سے بے پردگی اور اخلاقی حدود کو توڑنا، یہ سب اعمال دل کو زنگالود کر دیتے ہیں۔ ایسا دل جب عبادت کرے تو اس میں نور پیدا نہیں ہوتا، وہ صرف جسمانی مشقت رہ جاتی ہے، روحانی قرب باقی نہیں رہتا۔ ناظرین اکرام، بے حیائی سے بچنا تقوی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر ہماری نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی تو ہمیں اپنی نماز کی کیفیت پر غور کرنا ہوگا۔ عبادت کا ذائقہ اہل حیا کو نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ نظریں جھکا کر رہتے ہیں، جو دل اور بدن کو پاکیزہ رکھتے ہیں، انہیں عبادت میں ایسا سرور ملتا ہے جیسے پانی میں پیاسے کو راحت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع ان دلوں میں پیدا ہوتا ہے جو بے حیائی کی گندگی سے پاک ہوں۔ بے حیائی شیطانی راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ نگاہ پر ہوتا ہے، کیونکہ نظر کا گناہ دل میں بے سکونی، بے اطمینانی اور روح کی بے قراری کو جنم دیتا ہے۔ جو شخص مسلسل گناہوں میں مبتلا ہو اور پھر عبادت کرے تو وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کی عبادت میں لطف نہیں ہوتی۔ دل الجھا ہوا، دھیان بٹا ہوا، زبان پر ذکر لیکن دل میں دنیا بسی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی جس میں حیا نہیں اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اور ایمان ہی تو وہ قوت ہے جو عبادت کو زندہ کرتی ہے۔ جب ایمان کمزور ہو تو عبادت صرف ظاہری عمل بن جاتی ہے جس میں لذت نہیں رہتی، پھر عبادت میں لذت کیسے آئے؟ ناظرین اکرام، نظر کو پاک کریں۔ یقین جانیں ایک حرام نظر آپ کی رات کی تہجد اور قرآن کی تلاوت کو جلا سکتی ہے۔ نظر کی حفاظت دل کو شفاف بناتی ہے۔ زبان کو فحش باتوں سے بچائیں۔ گانے، فحش لطیفے، غیبت اور گالی گلوچ، یہ سب دل کی روشنی کو بجھا دیتے ہیں۔ خلوت میں گناہوں سے بچیں۔ تنہائی میں جو شخص گناہ سے بچتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، وہی عبادت میں سرور محسوس کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اور صحبت صالح اختیار کریں۔ نیک لوگوں کی مجلس دل کو حیا کی طرف مائل کرتی ہے اور بے حیائی سے دور لے جاتی ہے۔ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت میں لذت عطا فرمائے اور بے حیائی سے بچائے اور اپنی عبادت کی مٹھاس عطا فرمائے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالی بہت خوشی سے قبول کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت میں سرور ہو، آنکھوں میں آنسو آئیں، دل مطمئن ہو، سجدوں میں سکون ملے
قرآن دل کو چھو جائے تو سب سے پہلے بے حیائی کو ترک کریں، کیونکہ عبادت کا حسن حیا میں ہے اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری و باطنی پاکیزگی عطا فرمائے اور اپنی عبادت کا حقیقی مزہ چکھائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔